ایران اور اسرائیل کی جنگ میں کیا ایران جیت چکا ہے اور اسرائیل اور امریکہ شکست کھا چکے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو ابھی تھوڑا سا جو ہے ویڈیو کو جو اس کی پوزیشن ہے اس کو چینج کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی انفارمل لائیو سیشن ہوگا، پہلے تھوڑے سے فارمل ہوتے ہیں۔ تو آج کا یہ جو ویلاگ ہے یہ تھوڑا سا انفارمل ہوگا، تو آپ کمنٹس بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے تو ان کے بھی جوابات دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے بارے میں کہ یہ جنگ شروع کب ہوئی۔ ہم اس میں ڈیٹیل سے انالیسس بھی کریں گے پاسٹ 7 ڈیز کا، اور اس کی بنیاد پر ہم بات کریں گے کہ ایران کا پلڑا بھاری رہا یا پھر اسرائیل اور امریکہ کا۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بتانے کی جو ہے ضرورت ہے کہ پہلے ویڈیوز جو ہیں انگلش لینگویج میں اپلوڈ کی جاتی ہیں اور لائیو سیشنز بھی، لیکن کیونکہ ہماری زیادہ تر آڈینس جو ہے وہ بھارت سے ہے تو ہم آئندہ اردو لینگویج میں بات کریں گے یا ہندی میں۔ تو بات کرتے ہیں ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ کی کہ یہ جنگ جو ہے یہ فیز شروع کب ہوا۔ تو یہ جنگ 28 فروری 2026 کو شروع ہوا، جس کے نتیجے میں اور شروع کیسے ہوا کہ پرائم منسٹر آف اسرائیل بنجامن نیتن یاہو نے بیان دیا اسٹرائکس کے بعد، ایران پر اسٹرائکس کے بعد، کہ یہ پریمپٹیو اسٹرائکس تھے تاکہ ایران جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ نہ کرے، اور اس حملے کے نتیجے میں ایران کے جو سپریم لیڈر تھے ان کی جان چلی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ جنگ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایران نے جو ہے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کافی سارے میزائل سٹرائکس اور ڈرون سٹرائکس کیے اسرائیل پر، اور مڈل ایسٹ میں جو مڈل ایسٹ میں یو ایس اے کی ملٹری بیسز تھی ان کو نشانہ بنایا ڈرونز اور میزائل سے۔ تو ایران اور اسرائیل جو ہے 28 فروری سے لے کر اب تک جو ہے کافی سارے میزائل سٹرائکس اور یہ ساری چیزیں ایکسچینج کر چکے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں اسرائیل کے اسرائیل کی جانب سے اب تک ایران پر کیا چیزیں جو ہیں نقصانات ایران کو اٹھانا پڑے ہیں ان حملوں کے نتیجے میں۔ تو سب سے بڑا نقصان جو ایران کو ہوا وہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی ڈیتھ تھی۔ اس کے بعد بہت سے جو کمانڈرز تھے IRGC کے وہ بھی اس حملے کے نتیجے میں ان حملوں کے نتیجے میں مارے گئے، اور اس کے بعد ایز ریٹیلیشن ایران نے بھی کافی سارے حملے کیے اسرائیل پر، اور مڈل ایسٹ میں بہت سارے جو ہے فوجی اڈوں کو، امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں جو امریکہ کا سب سے مہنگا ترین ڈیفینس سسٹم تھا قطر میں وہ بھی تباہ ہوا، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 5000 کلومیٹر تک وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا سگنل۔ تو ان حملوں کے نتیجے میں جو ہے امریکہ کا وہ ڈیفینس سسٹم بھی تباہ ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ حملے جو ہے جاری رہتے ہیں، ادھر ایران کے جو ملٹری سائٹس تھیں ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا، اور ایرانین لیڈرشپ کو بھی بہت زیادہ نشانہ بنایا جاتا رہا، اور اس کے نتیجے میں ایران کی جو انفراسٹرکچر تھا وہ بھی کافی سارا ڈیمیج ہوا۔ اور اس کے بعد ایران نے بھی ریٹیلیشن بہت سے اسٹرائکس کیے تھے اسرائیل پر، اور اسرائیل کے بہت سا نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ امریکہ کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ امریکہ کے بہت سے جو ملٹری بیسز تھی مڈل ایسٹ میں وہ کافی ساری تباہ ہوئی، اور بات کریں اگر کیجویلٹیز کی تو ایران میں 3000 سے 3500 لوگ جو ہے مارے گئے،
اور اس کے علاوہ عراق میں بہت سے لوگ مارے گئے. اس کے علاوہ یمن میں بھی 1800 سے 2000 افراد کی جان گئی. اور اگر بات کریں اسرائیل اور امریکہ کی تو اسرائیل اور امریکہ میں اگرچہ زیادہ کیجویلٹیز نہیں ہوئیں لیکن اگر بات کریں انفراسٹرکچر ڈیمیج کی تو ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا. لیکن کیونکہ ایران میں بہت سے لیڈرشپ پرسنالٹیز کی ڈیتھ ہوئی اس وجہ سے ایران کو ظاہری طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا. لیکن کیونکہ اسرائیل اور امریکہ ایران سے اس بات کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایران سرنڈر کر دے گا تو ایران نے سرنڈر نہیں کیا. ایران نے بدلے میں ایز ریٹیلیشن کافی سارے میزائل سٹرائکس اور ڈرون سٹرائکس کیے اور بہت سی عمارتوں کو نشانہ بنایا اسرائیل میں. اس کے علاوہ امریکہ کی ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا مڈل ایسٹرن کنٹریز میں اور ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی کافی سارے ان حملوں کے نتیجے میں تباہ و برباد ہوئے. تو اگر بات کریں ہم کہ اسرائیل کی حکمت عملی کیا تھی اس سارے سینیریو کے دوران اور امریکہ کی اور ایران کی حکمت عملی کیا تھی تو ان اسٹریٹجیز کے بارے میں اگر بات کریں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اسرائیل اور امریکہ کی کیونکہ یہ ایک جوائنٹ اٹیک تھا ایران پر اس لیے ہم ان کی اسٹریٹجیز کے بارے میں اکٹھا بات کریں گے. اب اسرائیل اور امریکہ نے جب جوائنٹ اٹیک کیا ایران پر تو سب سے پہلے ان کا ہدف یہ تھا کہ ایران کی ملٹری سائٹس کو نشانہ بنایا جائے اور میزائل لانچ سائٹس کو نشانہ بنایا جائے. اس کے علاوہ اپنے ایرانین نیوی کو بھی کمزور کیا جائے. تو یہ اسٹریٹجی تھی ایران پر حملہ کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی. اور اس میں سب سے جو مین مقصد تھا امریکہ اور اسرائیل کا وہ یہ تھا کہ ایران کا جو پروگرام تھا نیوکلیئر پروگرام اس کو روکا جائے. اس لیے بہت سے جو ملٹری سائٹس تھیں اور نیوکلیئر سائٹس تھیں ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا ایران میں. اور اگر ہم بات کریں کہ ایران کی اسٹریٹجی کیا تھی اس سارے جنگ کے دوران تو ایران نے جو ہے اس جنگ کو زیادہ سے زیادہ مہنگا بنانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے لیے کام کیا اور پراکسی گروپس کے ذریعے ایران لڑتا رہا اور تاکہ یہ جنگ جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت زیادہ کاسٹ فل ہو. تو اس لیے ایران نے پراکسی گروپس کا استعمال کیا اور ایس میٹرک وارفیئر لڑی. ڈائریکٹ وار سے گریز کیا ایران نے. ایس میٹرک وارفیئر کا استعمال کرتے ہوئے ایران نے ریٹیلیشن کی امریکہ اور اسرائیل کی اور ڈرون اور میزائل سٹرائکس کیے. تو اگر ہم بات کریں کہ اب اس سارے سینیریو کے بعد جو اب تک کا تھا 28 فروری سے 14 اور 15 مئی تک تقریباً جو 3 مہینے جو بنتے ہیں اس سارے دورانیے کے دوران اگر ہم دیکھیں تو ظاہری طور پر ایران کو شکست ہوئی. لیکن کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی جو ڈیمانڈس تھیں ایران سے ایران نے ان ڈیمانڈس کو ماننے سے انکار کیا بلکہ اس کے بجائے ایران نے اپنی بہت سی ڈیمانڈس ان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیں. اس کے علاوہ جب پاکستان میں اسلام آباد میں پیس ٹاکس ہوئیں اور دونوں سائڈس کے جو لیڈرز تھے ان کو بلوایا گیا تو ایران نے کافی سارے پوائنٹس رکھے کہ ایران پر جو ریسٹرینٹس تھی ان کو ختم کیا جائے اور $6 بلین کی جو اس کی انویسٹمنٹس تھیں ان کو جو روکا گیا تھا اس پر جو ٹیرفس لگائے گئے تھے ان کو ختم کیا جائے. تو ایران نے بہت سی ڈیمانڈز رکھیں
اور امریکہ کی اگر بات کریں تو امریکہ نے بھی سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو روک دے، اور یہ بات ایران کے لیے بالکل ناقابل قبول تھی، اور اس کے علاوہ ایران نے یہ ماننے سے انکار کیا اور یمن میں مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کیا ایران نے، جو کہ نہیں مانا گیا۔ اسرائیل مسلسل یمن پر اٹیکس کرتا رہا اور دیگر جو ممالک تھے اور پراکسی گروپس تھے ان پر حملے جاری رکھے اسرائیل نے۔ تو اس سب کے باوجود ایران نے بھی ایز ریٹیلیشن ڈرون اور میزائل اسٹرائکس کیے، اور یہ جنگ جو ہے ابھی تک ٹیمپریری سیز فائر پر قائم ہے، جو کہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ فیوچر میں اس کی کیا ہو سکتی ہے پریڈکشن، کہ یہ جنگ مزید پھیلے گی یا پھر سیز فائر پرماننٹ ہو جائے گی یا پھر اسی طرح ٹیمپریری رہے گی، تو اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں کافی سارے سینیریوز ہیں، کہ اگر اسرائیل اور امریکہ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ایران پورا کر لے تو یہ جنگ فوری طور پر رک جائے گی، اور ایسا ایران نہیں کرے گا، کیونکہ ایران نے اب تک بہت سی قربانیاں دی ہیں، اور ایران کے جو سپریم لیڈر تھے ان کی بھی اس ساری جنگ کے دوران جو ہے بلکہ پہلے اسٹرائک میں ہی ان کو نشانہ بنایا گیا تھا اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد ہی یہ جنگ باقاعدہ شروع ہوئی تھی کہ ایران نے ایز ریٹیلیشن امریکہ اور اسرائیل پر اسٹرائکس کیے تھے۔ تو اگر ہم بات کریں کہ یہ جنگ جاری رہے گی یا پھر رک جائے گی، تو پہلا سینیریو یہی ہے کہ اگر ایران جو ہے یہ جنگ اپنی طرف سے روک دیتا ہے اور ایران جو ہے اسرائیل اور امریکہ کی ڈیمانڈز کو مان لیتا ہے، تو یہ جنگ فوری طور پر رک جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر دوسرا سینیریو دیکھیں تو اگر اسرائیل اور امریکہ ایران کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تو بھی یہ جنگ رک سکتی ہے، اور اس کے علاوہ مزید جو ٹیرفس لگائے گئے ہیں ایران پر اور گلوبل ٹریڈ کے حوالے سے، وہ اگر ختم کیے جائیں تو بھی پیس ٹاکس ہو سکتی ہیں اور یہ سیز فائر ٹیمپریری کے بجائے پرماننٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس ساری جنگ کے دوران یہ تقریباً جو 3 مہینے کا دورانیہ بنتا ہے 28 فروری سے لے کر اب تک دنیا کو اس کا کیا نقصان دیکھنا پڑا۔ تو سب سے پہلے اگر بات کریں کہ جو آئل کی قیمتیں تھی، آئل پرائسز تھی، تیل کی قیمتیں تھی، وہ بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ اب اگر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو دیکھا جائے، مثال کے طور پر پاکستان، تو یہاں پر تو ایک پرائسز میں ہائپ آئی اور بہت زیادہ پرائسز اپ ہو گئیں اس جنگ کے بعد۔ تو آئل پرائسز جو ہیں ان کی وہ زیادہ بڑھ گئیں، اور اس کے علاوہ گلوبل ٹریڈ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اب اگر اسٹریٹ آف ہارموز کو دیکھا جائے تو ایران کے کنٹرول میں ہے اسٹریٹ آف ہارموز، اور امریکہ اور اسرائیل یہ کنٹرول چھیننا چاہتے ہیں ایران سے، لیکن ایران جو ہے وہ بھرپور دفاع کر رہا ہے، اور وہاں سے گزرنے والے جو تمام شپس ہیں ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ان کو ایرانین ملٹری کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد اگر دیکھیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے ایران کے کنٹرول میں ہی رہتی ہے، تو اسرائیل اور امریکہ مسلسل پریشر ڈالتے رہیں گے ایران پر کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کا کنٹرول ہے وہ ان کو دے دیا جائے۔ اس کے علاوہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ اگر یہ جنگ نہیں رکتی، اگر پیس ٹاکس نہیں ہوتی تو امریکہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو تمام نقصان جو ہے وہ ایران کو ہے، ایسا کہنا تھا
پریزیڈنٹ آف امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اس کے علاوہ ان کے جو چیف تھے انہوں نے یہ سینٹ میں بیان دیا، سینٹرل کمانڈ کے جو لیڈر تھے انہوں نے یہ سینٹ میں بیان دیا کہ ایران نے جو یہ کیا یہ ناقابل قبول ہے، اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکن پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ایران کا جو پیس ٹاکس کا مطالبہ ہے وہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ تو یہ سارا سینیریو جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا 28 فروری 2026 سے لے کر اب تک 15 مئی 2026 تک، اس سارے دورانی کے دوران جو واقعات پیش آئے، ایرانین ملٹری لیڈرشپ اور ایرانین سپریم لیڈر کی ڈیتھ کے بعد سے اب تک جتنے بھی معاملات پیش آئے ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا، اور جو ہے اس کا ایک چھوٹا سا سمری آپ کے سامنے رکھی۔ اور اگر ہم بات کریں کہ کون واضح فاتح رہا اب تک، تو جب بات کی جائے کہ ہو از دا ریئل وکٹر، تو یہاں پر دونوں سائڈز جو ہیں وہ کلیم کرتی ہیں کہ انہوں نے اس جنگ میں وکٹری حاصل کی۔ تو اگر ایران کا کلیم دیکھا جائے کہ انہوں نے وکٹری گین کی اس ساری جنگ کے دوران، تو وہ اپنی جگہ بالکل درست بات کرتے ہیں، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ ایران سے سرنڈرنگ کا مطالبہ کرتے تھے، جو کہ ایران نے سرنڈر نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے جو ایران کا کلیم ہے کہ انہوں نے اس جنگ میں وکٹری گین کی، تو یہ ایران کا کلیم بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر اسرائیل اور امریکہ کا دیکھا جائے تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اس جنگ میں اب تک فاتح رہے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اس بات میں کافی حد تک بالکل درست ہیں کہ انہوں نے اس جنگ میں وکٹری حاصل کی، کیونکہ ایرانین لیڈرشپ کو راستے سے ہٹا دیا گیا، اور ایرانین ملٹری انفراسٹرکچر کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا گیا، اور ایرانین میزائل لانچ سائٹس اور نیوکلیر سائٹس کو بھی بہت زیادہ نشانہ بنایا گیا۔ تو مکمل طور پر فضائی کنٹرول اسرائیل اور امریکہ کے پاس رہا، اور ایران کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس لحاظ سے دونوں سائڈس کے جو کلیم ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں کہ دونوں سائڈس خود کو فاتح قرار دیتی ہیں۔ تو میں نے کیونکہ یہ کہا تھا کہ آپ اس میں جو کمنٹس کریں گے ان کے ہم جواب ساتھ ہی دیں گے، تو یہ لائیو سیشن تھوڑا جو ہے انفارمل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ لائیو کے دوران جو کمنٹس آئیں گے ان کا بھی ساتھ ساتھ جواب دیا جائے گا۔ تو ایران اور امریکہ اسرائیل وار جو ہے 28 فروری 2026 کو شروع ہوئی تھی، اور اب تک یہ جو ہے ٹیمپریری سیز فائر پر قائم ہے، جو کہ کسی وقت بھی اس کو بریک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اسرائیل کی بات آتی ہے تو اسرائیل نے اب تک حملے کرنا بند نہیں کیے، اور یمن پر اور جو پراکسی گروپس ہیں ایران کے ان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اب تک اسرائیل نے۔ تو اس کے بعد اس جنگ میں ایک نیا موڑ آیا جب تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز اس جنگ میں انوالو ہوئے، اور جن میں بہت سے مسلم کنٹریز ڈائریکٹلی انوالو ہوئے، کیونکہ جو امریکہ کی ایئر بیسز تھی وہ ان میں سے کافی ممالک میں موجود تھیں، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ تمام ممالک امریکہ والی سائڈ پہ تھے۔ اب کویت کے ساتھ جو ہے ایران کی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور دونوں سائڈز میزائلز ایکسچینج کر رہی ہیں بہت سے، اور اس میں یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ ایران کے IRGC کے 4 ممبرز کو کویت نے گرفتار کر لیا تھا، اور اب جو اراکچی ہیں جو
ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے کویت کی جانب سے، اور ان سے یہ بات سختی سے پوچھی جا رہی ہے کہ IRGC کے جو یہ ممبرس تھے وہ کویت میں کیا کر رہے تھے۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حملے کے لیے آ رہے تھے، لیکن ایران نے اس کلیم کو ڈینائی کر دیا اور کہا کہ سسٹم نیویگیشن کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ ممبرز کویت والی سائٹ پہ چلے گئے۔ تو ابھی ہم تھوڑا سا جو ہے اس کی جو پوزیشن ہے وہ چینج کرتے ہیں، کیونکہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی شاید ہورزونٹل ہو، تو اس کو ہم چینج کرتے ہیں۔ اوکے، تو یہاں پر آپشن فی الحال تو شو نہیں ہو رہا، تو دیکھتے ہیں اگر آپشن موجود ہے تو۔ اوکے، آپشن تو موجود نہیں ہے، تو لیکن اگر ہم بات کریں اس سارے سینیریو کے بارے میں، تو اب تک اسرائیل اور امریکہ جو ہیں انہوں نے سمیٹرک وارفیئر کا جو ہے استعمال کیا اس ساری جنگ کے دوران، اور ایرانی حدود میں داخل ہو کر فضائی حملے کیے اور میزائل اسٹرائکس کیے۔ تو ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس تھیں اور میزائل لانچ سائٹس تھیں ان کو کافی سارا نقصان ہوا۔ اور اگر بات کریں ایران کی سائڈ کی، تو ایران نے ایسمیٹرک وارفیئر سے اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ کیا، اور تاکہ اس جنگ کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت زیادہ کاسٹفل بنایا جا سکے، اس لیے ایران نے ایسمیٹرک وارفیئر کا استعمال کرتے ہوئے ریٹیلیشن کی، اور اس کے علاوہ ایران نے پراکسی گروپس کا سہارا لیتے ہوئے ملٹیپل فرنٹس اوپن کیے اسرائیل اور امریکہ کے لیے، جس سے امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ جنگ اور زیادہ کاسٹفل ہوتی گئی۔ اب اس ساری جنگ کا جو اثر ہوا وہ دنیا پر یہ ہوا کہ آئل پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئیں، اور گلوبل ٹریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ تو اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ جنگ اسی طرح اگر جاری رہتی ہے تو آئل پرائسز مزید بڑھ سکتی ہیں، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں پہلے ہی بہت زیادہ پرائسز ہائی ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایران نے اب یہ بیان دیا کہ اگر اب مزید حملے کیے گئے تو جوابی حملے ضرور کیے جائیں گے۔ تو ایران جو ہے سرنڈر کرنے کی جو ہے ضد میں ہے کہ وہ سرنڈر نہیں کرے گا، اور اسی طرح اسرائیل اور امریکہ کی بات اگر دیکھی جائے تو وہ اس ضد میں ہے کہ ایران سرنڈر کر دے۔ اب دونوں سائڈز جو ہیں وہ اپنے مطالبات پیش کرتی ہیں، اور تاکہ پیس ٹاکس بھی ہو سکیں، اور لیکن ایران جو ہے اس سے یہ مطالبہ کیا جانا کہ وہ سرنڈر کر دے اور اپنے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو روک دے، تو یہ ایران کے لیے قبول کرنا بالکل ناقابل قبول ہے۔ ایران ہرگز یہ نہیں مانے گا، اور اس کے علاوہ ایران نے بھی کافی سارے مطالبات پیش کیے، جن میں $6 بلین کے جو اثاثے تھے ان پر ٹیرفس لگائے گئے تھے اور ان کو روکا گیا تھا، وہ بحال کرنے کی جو ہے مطالبہ کیا ایران نے۔ اس کے علاوہ یمن میں مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کیا ایران نے۔ تو پیس ٹاکس بھی اس سارے سلسلے میں آئیں، اور 8 اپریل اور 21 اپریل کو تقریباً 2 سیشنز ہوئے۔ تو دوسرا سیشن تو ڈائریکٹ نہیں ہوا، کیونکہ دونوں سائڈز جو ہیں ان کے لیڈرز
موجود نہیں تھے اسلام آباد میں. تو فرسٹ سیشن جو تھا اس میں کافی سارے پیسفلی بات کی گئی، لیکن مکمل سیز فائر کیونکہ نہیں ہوئی تو پھر ایران پر اور یمن پر جو ہے اٹیکس جاری رکھے اسرائیل نے. تو ابھی تک جو ہے ایران اور کویت کی جنگ جاری ہے. ایران نے کویت پر حملہ کیا تو کویت نے بھی جوابی حملہ کر دیا تھا. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اب ایران یہ جنگ کیا جیت چکا ہے اور امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ ہار چکے ہیں، تو ایران کا جو کلیم ہے کہ وہ اس جنگ میں کافی حد تک فاتح رہا، یہ اس کا کلیم بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح اسرائیل اور امریکہ کا بھی یہ کلیم بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اس جنگ میں فاتح رہے ہیں، کیونکہ دونوں سائڈز اور ان کے سینیریوز جو اب تک میں نے بیان کیے وہ مکمل طور پر آپ کے سامنے رکھ دیے. تو آپ کمنٹس میں یہ بتا سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ریئل وکٹر کون رہا اس ساری جنگ کے دوران. کیا ایران فاتح رہا یا پھر اسرائیل اور امریکہ فاتح رہے اس ساری جنگ کے دوران؟ تو سارا سینیریو آپ کے سامنے موجود ہے. 28 فروری 2026 سے لے کر اب تک 15 مئی 2026 تک جتنے واقعات پیش آئے وہ آپ کے سامنے رکھے گئے. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں. تو ابھی فی الحال ہم جو ہے کچھ دیر ہم جو ہے پاز لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے. اوکے، تو آپ اپنی کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ کون اس ساری جنگ کے دوران فاتح رہا. تو ابھی تک اگر دیکھا جائے ایز اے ریٹیلیشن ایران کا پلڑا بھاری رہا ہے، لیکن کیونکہ ایرانین لیڈرشپ کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور ایرانین میزائل لانچ سائٹس اور نیوکلیئر سائٹس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا، تو اس لحاظ سے ایران کمزور بھی رہا. اور اگر ایز اے ریٹیلیشن ایران کی بات کی جائے تو جو امریکہ کی ایئر بیسز تھی ان کو بہت زیادہ نشانہ بنایا گیا، اور اسرائیلی انفراسٹرکچر کو بہت زیادہ نشانہ بنایا گیا، اور ان ممالک کے لیے، ان دونوں ممالک کے لیے وار کو کاسٹ فل بنایا گیا پراکسی گروپس کے ذریعے، ملٹیپل فرنٹس اوپن کر کے اور انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کر کے. تو اس لحاظ سے ایران جو ہے مضبوط بھی رہا، اور اسرائیل اور امریکہ اپنے مطالبات منوانے میں جو ہے ناکام رہے. تو کیونکہ سائیکولوجیکل وکٹری جو ہے وہ اب ایران کے نام ہوئی، اور اگر ہم دوسرے لحاظ سے دیکھیں کہ جو ظاہری طور پر ایک وکٹر ہوتا ہے وہ اسرائیل اور امریکہ رہے، کیونکہ ایرانین لیڈرشپ کو جو ہے تقریباً ساری لیڈرشپ کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ بہت سے انفراسٹرکچر ڈیمیج بھی ہوا ایران کو. تو اسرائیل اور امریکہ اگر یہ دیکھا جائے تو اس لحاظ سے وہ فاتح رہے، لیکن سائیکولوجیکل وکٹری ایران کے نام ہوئی. تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں. Okay, welcome new members who have been joined. Welcome. We are talking about the analysis of the past 7 days, and who is the real victor of this Iran, Israel, and America war. Who is the real victor during this
سینیریو. تو آپ جو ہے اپنا ووٹ کس کو دیں گے کہ ایران فاتح رہا یا پھر امریکہ اور اسرائیل فاتح رہے؟ ویلکم نیو ممبرز. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایران, اسرائیل اینڈ امریکہ وار. ہو از دا ریئل وکٹر ڈیورنگ دس وار؟ اوکے, تو کچھ ہی دیر میں یہ جو ہے لائیو سیشن مکمل ہو جائے گا, اور آپ اتنے میں کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اچھا, تو ایک یہ چیز کہ کیونکہ ہماری کافی ساری آڈینس جو ہے وہ برصغیر سے تعلق رکھتی ہے, تو ابھی جو ہے ہم نے جو لائیو سیشن کی لینگویج رکھی ہے وہ ہم نے اردو اور ہندی ہی رکھی ہے, کیونکہ ہماری کافی ساری آڈینس جو ہے وہ برصغیر سے تعلق رکھتی ہے, تو ہم نے اردو اور ہندی میں ہی لائیو سیشن کیا ہے. پہلے ہم لائیو سیشنز جو ہیں انگلش لینگویج میں بھی کرتے رہے ہیں, لیکن کیونکہ ہماری کافی ساری آڈینس جو ہے وہ اس خطے سے تعلق رکھتی ہے, تو اس لیے ہم نے اردو اور ہندی میں یہ جو ہے لائیو سیشنز کیا ہے. تو آپ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر جیو پالیٹکس سے ریلیٹڈ جو ہے لائیو سیشنز کیے جاتے ہیں, اور کافی ساری ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں ہسٹری سے ریلیٹڈ, اور پریزنٹ ڈے سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. تو جو ویڈیوز ہوں گی وہ انگلش لینگویج میں ہی ہوں گی, اور اگر ہم لائیو سیشنز کی بات کریں تو یہ ہم زیادہ تر پھر اردو اور ہندی میں ہی کریں گے. اوکے, تو ابھی 3 سے 4 منٹ میں یہ لائیو سیشن جو ہے ہم مکمل کر لیں گے اور اس کو اینڈ کر دیں گے. تو ایران اور اسرائیل وار جو ہے یہ 28 فروری 2026 کو شروع ہوئی اور اب تک جاری ہے. مکمل طور پر یہ جنگ ختم نہیں ہوئی, اور آگے مزید اس جنگ کے پھیلنے کا امکان بھی موجود ہے. تو جو اسٹیٹ آف پیلسٹائن ہے اس کی کریشن کے بعد ہی جو ہے اسرائیل کے ساتھ کلیش ہو گیا تھا, اور اسرائیل اس سارے خطے کو اپنا جو ہے گریٹر اسرائیل کا حصے کے طور پر دیکھتا ہے. اس لیے اسرائیل جو ہے وہ اس تمام خطے کے آس پاس کے جو ممالک ہیں ان کو اپنے نقشے میں لے کر آنا چاہتا ہے. تو اس میں جو ہے اسرائیل اور امریکہ کی ایک اسٹریٹجی یہ بھی رہی ہے کہ جو ایران کا اثر و رسوخ ہے مڈل ایسٹ میں اس کو ختم کیا جائے, اور اس کی جو نیوکلیئر اٹیمپٹس ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے. تو یہ دو واضح گولز تھے امریکہ اور اسرائیل کے کہ ایرانین جو اثر و رسوخ ہے اس سارے خطے میں اس کو ختم کیا جا سکے. اور اگر ہم بات کریں روس اور چین کی, تو وہ سفارتی سطح پر اپنا جو ہے فائدہ کرنے میں مصروف رہے, اور ایسا کہنا ہے امریکن پریزیڈنٹ کا. اور اگر ہم بات کریں تو دونوں سائڈ سے اگرچہ اسرائیل پر تنقید کی گئی کہ حملہ ایران پر کیوں کیا گیا, لیکن دونوں سائڈز ہی نیوٹرل رہی ہیں اس سارے معاملے میں. تو ویسے چین نے اپنی
ایڈ کا اظہار کیا ایران کے لیے، اور نارتھ کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی ایران کی سائڈ لیتے ہوئے کہا کہ ایران ہماری مدد لے سکتا ہے جب اس کو ضرورت پڑے۔ تو ایران نے اب تک جو ہے میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے اسٹرائکس کیے اسرائیل اور امریکہ پر۔ اسرائیل پر جو ہے ڈائریکٹ اٹیکس کیے، اور امریکہ کی جو ہیں ایئر بیسز مڈل ایسٹ میں ان کو نشانہ بنایا۔ تو آج کا جو یہ لائیو سیشن ہے وہ ہمارا تھا کہ اس جنگ میں فاتح کون رہا، تو اس سے ریلیٹڈ ہم نے بات کی۔ آپ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم اس لائیو سیشن کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ تو تمام جو نئے آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے جوائن کیا اور جو جوائن کریں گے اس لائیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد، تو اگر آپ مزید جیو پولیٹکس سے ریلیٹڈ آگاہ رہنا چاہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو آج کا یہ جو لائیو سیشن ہے اس کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ لائیو سیشن پر، اور اس میں ہم مزید اس بات کو ڈسکس کریں گے، اور پاکستان کا کیا سارا رول رہا اس ساری جنگ کے دوران، اور پاکستان نے کس کی سائڈ پہ ہونا ظاہر کیا۔ تو اس سے متعلق ہم مزید بات کریں گے، اور سعودی عربیہ اور قطر، بحرین، UAE، یہ تمام ممالک جو ہیں ان کا رول بھی اس جنگ میں کافی سارا اہم تھا، تو اس سے ریلیٹڈ بھی ہم بات کریں گے۔ تو آج کا یہ جو لائیو سیشن ہے اس کو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ جلد ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ لائیو سیشن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔